السلام علیکم دوستوں، کیا ہوگا اگر کوئی آپ سے کہے کہ ایک ایسا چیز ہے جو پورے کائنات کو یعنی سورج، چاند، ستارے اور سیارے اور خاص کر کے ہمارے زمین کو نگلنے والا ہے؟ ایسا کیا چیز ہوگا؟ یہ ایک ایسا عجیب ترین چیز ہے جو سائنسدان نے دریافت کی ہے اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر آ گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں بلیک ہول، اور یہ مختلف کہکشاؤں میں مختلف سائزز کے ہوتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت سے ثابت کر دی بات کہ یہ جنتی ماوا کی طرف جانے کا راستہ بن سکتا ہے یا ہے، جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم ذکر کریں گے بلیک ہول کے بارے میں کہ بلیک ہول کیا چیز ہے، یہ بنتے کیسے ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں کیسا ذکر آ گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں سورۃ واقعہ اور سورۃ النجم میں ذکر آ گیا ہے، یعنی دونوں جگہ اس کی تصدیق موجود ہے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ معراج کے واقعہ کا بلیک ہول کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اسلامک نقطہ نظر ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ پہلے ہم چلتے ہیں بلیک ہول کے بارے میں کہ بلیک ہول کیا چیز ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں۔ دیکھنے والوں، اگر ایک چیز روشنی کو یا جذب نہیں کرتا یا ریفلیکٹ نہیں کرتا تو ایسے چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی اگر ہم بلیک ہول میں چلے جائیں تو کوئی ہم کو دیکھ نہیں پائے گا۔ ایک پلینیٹری سائنٹسٹ جاشوا کالویل کے مطابق اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بلیک ہول کے اس پار کیا ہوگا تو ہمیں ایونٹ ہورائزن، جسے پروٹون آربٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ لائٹ کے پارٹیکل سے بنے ہوتے ہیں، یعنی بلیک ہول کے گرد جو پٹی ہوتی ہے، روشنی کی پٹی ہوتی ہے، اسے پروٹون آربٹ یا ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ یہ پروٹون آربٹ مختلف سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کے ذرے ذرے ہونے کے بعد بنتا ہے، یعنی یہ بلیک ہول اس ستاروں اور سیاروں کو اپنی طرف کھینچ کر ان ذروں میں کنورٹ کرتے ہیں، جسے پروٹون آربٹ یا ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اس ایونٹ ہورائزن یا پروٹون آربٹ کو پار کرنے کے لیے، یعنی بلیک ہول میں اندر جانے کے لیے، ہمیں لائٹ کی سپیڈ سے بھی تیز جانا پڑے گا، جو کہ ناممکن ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلیک ہول سے لائٹ بھی یعنی روشنی بھی پار نہیں کر سکتی، یعنی یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ دیتا ہے، روشنی بھی نہیں گزر سکتی اس سے۔ 19ویں صدی میں ایک بڑے سائنسدان آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا ستارہ جب مرتا ہے، if a massive star dies، تو یہ گریویٹی کی وجہ سے اپنے آپ میں سکڑ جاتا ہے، اور اس کی گریویٹی یعنی کشش ثقل بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں موجود ستارہ یعنی ہمارا سورج، جس کی کشش ثقل 28 گنا ہمارے زمین کی کشش ثقل سے زیادہ ہے، یعنی اگر آپ سورج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا وزن یہاں کے وزن سے 28 گنا زیادہ ہوگا، اور ایک چھوٹا سا بلیک ہول سورج کے 4 گنا حجم کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ 4 سورج جمع کر کے ایک چھوٹے سے بلیک ہول میں پھینک دیتے ہیں تو یہ اس میں بآسانی آ سکتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے بلیک ہول۔ یہ ایک چھوٹے بلیک ہول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اگر آپ سپر میسو بلیک ہول کے بارے میں بات کریں تو ایک سپر میسو بلیک ہول جو تقریباً ہر کہکشاں کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے، اور ہمارے کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی میں بھی موجود ہے۔ اس سپر میسو بلیک ہول کی سائز سورج کے سائز سے ملین ٹائمز بڑا ہوگا، اس کی حجم ملین ٹائمز بڑی ہوگی۔ ناظرین، بلیک ہول کے بارے میں ایک اور سائنسدان نے بہت ساری تھیوری پیش کی ہے۔ اس سائنسدان کا نام اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک تھیوری میں کہا ہے الٹرنیٹیو یونیورس
کہ اگر آپ بلیک ہول کے اس پر چلے جاتے ہو تو شاید یہاں پر ایک اور یونیورس ہوگا، یعنی آپ ایک دوسرے یونیورس میں داخل ہوتے ہو۔ دیکھنے والوں، بلیک ہول جو کہ پورے کائنات کو مٹانے والے ہیں، اس کے بارے میں خیال کیسا آیا؟ یعنی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ستارے مرتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو اصل میں یہ ستارے بلیک ہول میں بدل جاتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس کی ثبوت قرآن پاک میں بھی موجود ہے جو میں بتانے والا ہوں۔ یہ بلیک ہول کاسمک ٹریش کمپیکٹرز کی طرح بیہیو کرتے ہیں یا ان کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ستاروں، سیاروں اور بہت سارے یونیورس میں موجود چیزوں کو اپنی طرف کھینچ کر فوٹون آربٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے یہ کہ جب یہ پارٹیکلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو یہ ہاکنگ ریڈیشن خارج کر دیتے ہیں، یا اسے آپ ریڈیو ریڈیشن بھی، ریڈیو لہریں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے یونیورس میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر آ گیا ہے کہ یہ جنتی ماؤں کی طرف راستہ ہے، یعنی کہ اگر آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جنتی ماؤں کی طرف راستہ بنتا ہے، لیکن ایسا کرنا ناممکن ہے۔ یہ بلیک ہول ہمارے نظام شمسی میں بھی موجود ہیں، اور یہ ایک ستارے کو نگلنے والا ہے، لیکن یہ ایسا ہونا تھوڑے عرصے میں نہیں ہوگا، یہ بہت زیادہ عرصہ لے گا، اور اس پروسیس میں، اس عمل میں پہلا جوپیٹر جائے گا، پھر اس کے بعد مارس، اور اس کے بعد ہمارے زمین کا نمبر ہوگا۔ ایک سٹیلر بلیک ہولز کی سائز، یعنی ایک چھوٹے بلیک ہول کی سائز سورج کے 4 گنا ہوتا ہے، یا بعض تھیوریز کے مطابق 10 سے لے کر 20 گنا ہوتا ہے، اور اس قسم کے بلیک ہول 10 ملین سے لے کر 1 بلین تک ہمارے گلیکسی یعنی ملکی وے گلیکسی میں موجود ہیں۔ ناظرین، ہمارے سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کے کنارے پر ایک قسم کے ذرات ہے جسے TNOs کہتے ہیں، ٹرانس نیوٹونین آبجیکٹس کہتے ہیں۔ یہ نیوٹونین آبجیکٹس، یعنی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ TNOs ایک بلیک ہول کے ایونٹ ہرائزن کے پارٹیکلز ہیں، یعنی وہاں پر ایک بلیک ہول موجود ہے جو ایک ستارے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ستارے تو چھوڑے ایک سیارے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس عمل کو، یعنی اس پروسیس کو سائنسی زبان میں، سائنسی اصطلاح میں اسپیگیٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ دیکھنے والوں، 2013 میں ایک پلینٹ بلیک ہول کی طرف جانے والا تھا، یعنی جاتا ہوا دیکھا گیا، جو کہ 14 سے لے کر 30 ٹائمز تقریباً جوپیٹر سے بڑا تھا، اور انہوں نے ختم ہونے یعنی انیشل سٹیٹ سے ڈسٹریبیوشن یا ڈسٹرکشن سٹیٹ تک 2 سے لے کر 3 مہینے لیے۔ یعنی اگر بلیک ہول کسی ستارے یا کسی سیارے کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو اس میں بہت بڑا عرصہ بیت جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلیک ہول بنتے کیسے ہیں؟ دیکھنے والوں، ستارے جب روشنی دیتے ہیں تو یہ روشنی ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس کے ریئیکشن سے بنتی ہے، جسے نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ اس عمل میں پہلے نمبر پر ہائیڈروجن، پھر دوسرے نمبر پر ہیلیم، اور ان دونوں کے ریئیکشن کے بعد یہ کاربن میں بدل جاتے ہیں، پھر 4 نمبر پر یہ نیون میں بدل جاتے ہیں، 5ویں نمبر پر یہ آکسیجن میں بدل جاتے ہیں، 6 نمبر پر یہ سلیکان میں بدل جاتے ہیں، اور آخری سے سٹیٹ جو کہ 7 نمبر پر یہ آئرن میں بدل جاتے ہیں۔ اور جب سورج یا ستارہ اس سے بڑے سائز کا ہوگا تو یہ بلیک ہول میں بدل جاتا ہے۔ اگر یہ ستارہ حجم میں
چھوٹا ہوگا تو اسے یہ سپر نووا یعنی نیوٹران سٹار میں بدل جاتا ہے، اور اس پورے پروسیس کو، پورے عمل کو سپر نووا کہتے ہیں۔ ہر ایک بلیک ہول کے سینٹر کو سنگولیرٹی کہتے ہیں، اور موجودہ بلیک ہول یعنی ایک سپرویسو بلیک ہول جس کا نام رکھا گیا ہے 550014+81، اور اس قسم کے سپرمیسو بلیک ہول ہر گلیکسی یعنی ہر کہکشاں کے سینٹر میں موجود ہے۔ دیکھنے والوں، اب آتے ہیں ویڈیو کی آخری پارٹ، جس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اسلامی نقطہ نظر بلیک ہول کے بارے میں، اور خاص کر کے معراج کا واقعہ جس کا تعلق بلیک ہول سے ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی وہ آیاتیں بھی شیئر کریں گے، یعنی اس کا ترجمہ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی سائنس کی ضرورت نہیں پڑی، اور نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، لیکن سورۃ النجم میں بلیک ہول کے بارے میں ذکر موجود ہے، اور خاص کر کے معراج کے بارے میں ذکر موجود ہے، اور دوسری جگہ سورۃ واقعہ کے آیاتوں میں بلیک ہول کے بارے میں خاص کر بتایا گیا ہے۔ سورۃ النجم میں بلیک ہول کی مشابہت بیری کے درخت سے دیا گیا ہے، جو کہ دراصل بلیک ہول ہے، اور ایسا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ جنت ماوا کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ معراج کی تصدیق کے بارے میں سورۃ النجم کے آیات 18 نمبر میں اور 18 نمبر آیات تک ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے، بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زوراور ہے، پس وہ قائم ہوا اور وہ اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم، پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القاء کیا، جو کچھ القاء کیا تھا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا، جو دیکھا تھا، پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور دکھایا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرت پر چاہ رہا تھا، یعنی چاہ رہا تھا جو نور تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ تھی سورۃ النجم کی کچھ خاص ترجمہ معراج کی تصدیق کے بارے میں۔ اب سورۃ واقعہ کے ایک آیات میں یعنی 74 سے لے کر 76 کے آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ واقعہ میں ذکر کچھ ایسا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اور یہ ڈائریکٹ بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے، جس کی تصدیق ڈاکٹر اسرار احمد خدا ان کو بخشے انہوں نے بھی کی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کی ہے، اور ایک اور مفتی انجینئر محمد علی مرزا انہوں نے بھی کی ہے۔ لہٰذا یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پورے تصدیق کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلیک ہول موجود ہے، یعنی جب قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے تو اس کے تصدیق میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہرحال سائنسدان نے بھی اس کا تصدیق کیا ہے اپنی طرف سے، اور جس بلیک ہول کی تصویریں لی گئی ہے یہ 40 ارب کلومیٹر کی حجم کا تھا۔ یہ تصویریں EHT نامی ٹیلیسکوپ سے لیے گئی ہے، ایونٹ ہرائزن ٹیلیسکوپ،
یعنی اس کا نام ہے ایونٹ ہرائزن ٹیلیسکوپ۔ یہ 8 ٹیلیسکوپ ہیں اور ان تصاویر پر 200 سائنسدانوں نے کام کیا ہے، اور اس قسم کے خلائی ورٹیکس بہت زیادہ ہیں جس کے بارے میں آئنسٹائن نے پیشن گوئی کی تھی۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ان بلیک ہول سے سورج کی روشنی بھی نہیں نکل سکتی جس کی سپیڈ 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ دنیا کی سرکمپیرنس یعنی گولائی 40,000 کلومیٹر ہے، اور اگر سورج کی روشنی اس سے گولائی کے مقدار میں ناپا جائے تو یہ 7 چکر کاٹ لیتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی کی رفتار اتنی زیادہ ہے۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہے، لیکن یہ ایسا کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہاں پر جانا اور اس ایونٹ ہرائزن یعنی پروٹون آربٹ سے پار کرنا یہ بالکل ہی ناممکن ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں اگر کوئی فلم دیکھنا چاہتا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا، جو کہ مجھے بذات خود بہت پسند آیا ہے۔ ایک انگلش مووی ہے، اس کا نام انٹرسٹیلر ہے۔ ناظرین، دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس قسم کی معلومات آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتے۔ اگر آپ میں سے کوئی جاننا چاہتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں اور زندگی موجود ہے تو رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں، اگر یہ نہیں جاننا چاہتے تو پھر لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے سمندروں کے بارے میں کہ سمندر کیسے بنتے ہیں، اس کی پانی کہاں سے آتی ہے، یہ کتنے گہرا ہوتے ہیں۔